الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين ہدیہ درود و سلام کے بعد میرے نہایت ہی واجب احترام بزرگ و دوستو عزیز ساتھی و حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک ذات کے لیے جو ہم سب کا خالق ہم سب کا مالک ہم سب کا رازق وہی ذات ہے کہ جس کے قبضہ قدرت کے اندر ہم سب کی جان ہم سب کا مال ساری کائنات کو رزق دینے والا زندگی دینے والا موت دینے والا وہی ذات وحدہ لا شریک ہے. ساری کائنات اس کی محتاج ہے وہ کسی کا محتاج ہے. ہر سانس کے ساتھ تعریف و توصیف حمد و ثنا اسی ذات وحدہ لا شریک کے لیے. درود یا محدود حضور پرنور آقائے دو عالم ہادی دو جہاں انبسار زمان شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساجدائے غرب و عجم فخر آدم و بنی آدم معلم کائنات ہادی برحق حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی پاک مقدس ذات پر کہ جس ذات کے صدقے اللہ نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ہم پہ اپنا یہ خاص فضل و کرم فرمایا کہ ہمیں اپنے اس عظیم پیارے محبوب نبی کی پیاری امت کے اندر پیدا فرمایا اور پھر امت کے بھی اس گروہ میں اس طبقے میں اس جماعت میں کہ جو ماننے والی ہے. الحمدللہ یہ اس کا احسان ہے. اپنی کوئی برائی کوئی علم کوئی عمل کچھ بھی نہیں ہے.
نے یا اس ماہ مقدس کا پہلا جمعہ موجود کیا تھا اور کیا تھا کہ کیونکہ یہ اولیاء کی شان کیا ہے، اور پھر اس ماہ مقدس میں حضور سے کی غوث اعظم کی ذات کے ساتھ نسبت ہے، ایک ولی کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، تو اگر ہم صبح سے شام تک لگے رہیں گے نا تو بیان کریں گے۔ اور یہ وہ ہے جو میں نے نہیں دیا، کسی عالم نے نہیں دیا، کسی مفتی نے نہیں دیا، رب نے نہیں دیا۔ کیونکہ رب کہتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، دنیا دار کہتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے، اس کے پاس زمین پر نہیں لگتی، اس کے بارے میں رب یہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے، میں اس کا دوست ہوں۔ اس کی شان، اس کا مقام، اس کی عظمت، تو میں نے ابتدا میں یہ بات عرض کی تھی، کیونکہ درمیان میں پچھلے جمعے مبارک میں کوئی ایک موضوع الگ آ گیا، اور آج بھی کیونکہ الحمدللہ ہم ماننے والے ہیں، یہی تو کمال ہے۔ آج انڈیا کے اندر ایک بزرگ ہے، بہت ہی اللہ سے ایک ان کا اس سے بات حال ہی میں کل گزرا ہے، تو اب یہ ہے ہمارا انداز محبت کہ وہ کہاں ہم کہاں، کوئی علاقائی نسبت، لیکن وہ کریم آقا کے ایک تو ہے کہ نسل سے بھی ہے کہ سید ہے، سبحان اللہ، پھر انہوں نے سرکار کے رستے کو اپنایا، آپ کی غلامی کو اپنایا، کہیں بھی وہ ہم نے کہا سرکار کو آپ کی عظمت کو سلام ہے، سبحان اللہ، بے شک ہم یہ نہیں دیکھتے وہاں ہے کہ یہاں ہے، وہاں ہے کہ یہاں ہے، گورا ہے کہ کالا، دور ہے کہ نزدیک، ہاں ہمارے ہاں یہی پیمانہ ہے کہ جو رسول اللہ کا بن گیا وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ سبحان اللہ، ہم یہاں کہاں نہیں دیکھتے، یہاں وہاں نہیں دیکھتے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے، یہ دور بعید، یہ فاصلے، یہ نہیں ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا ابتدا میں کہ یاد رکھو یہاں سے ہم جب بات کرتے ہیں یا اللہ یا اس کے محبوب کی، سبحان اللہ، تیسرے درجے میں پھر اس کی بات ہوگی جو انکار ہو گیا، بس ایرے غیرے نتو خیرے کا کوئی یہاں پر کام نہیں ہے، نہ ہم نے کسی کا کوئی کھایا ہے لے کر، نہ کسی کے ہم گیت گاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو نہیں جی یہ ہوتا کچھ نہیں ہے، یہ ولی ہوتے کچھ نہیں ہے، کرتے کچھ نہیں ہے، بس یہ کھانے پینے کا ایک نظام ہے۔ ایک ہے کہ نہیں بڑا کچھ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا نا گزشتہ جمعہ میں بھی کہ نہیں جی اعتراض کیا ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے کہا تھا گزشتہ جمعہ میں بھی شاید میں نے عرض کیا تھا، بات مکمل نہیں ہوئی تھی ٹائم کی قلت کے باعث، کہ نہیں جی دیکھو نا جی نظارہ تے جاندے نے، یہ نظارہ نو سجدے کردے نے، یہ قبراں نو پوجدے نے، یہ قبراں والیاں کولوں منتاں مرادا منگدے نے، دیکھو نا جی یہ شرک ہے۔ اور میرے ساتھ لوگ علماء کے پاس ٹائم دینا نہیں، سوال پوچھنا نہیں، جواب لینا نہیں، پھر کہیں ضرورت پڑ گئی تو پھر وہ نیچے نہیں سامنے میں سے دسیا ہی نہیں۔ ہاں خدا کے لیے ایک بات سے میں رکھو، عبادت صرف رب کی، بے شک بے شک بے شک، سکھایا جاتا ہے نا یہ درباروں میں سجدے کرتے ہیں، سجدہ ہوتا کیا ہے؟ پہلے سجدے کی ڈیفینیشن تو دیکھو، سجدے کی تعریف تو دیکھو کہ نیت کر کے، ارادہ کر کے پھر سجدے کے لیے یہ ماتھا زمین پہ لگا ہو، یہ ناک زمین پہ لگا ہو، یہ دونوں ہتھیلیاں زمین پہ لگے، یہ دونوں گھٹنے زمین پہ لگے، دونوں پاؤں کی انگلیاں انگوٹھے سمیت زمین پہ لگے، یہ سب چیزیں لگے گی، نیت ہوگی، ارادہ ہوگا کہ اس کو الہ سمجھ کے، رب سمجھ کے سجدہ کرے گا، وہ سجدہ کہلائے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ایسا کوئی جاہل ہوگا
جو داتا کی چوکھٹ پہ ایسا کسی نے دیکھا ہے تو مجھے بھی بتا دے کہ جس کی دونوں ہتھیلیاں بھی لگی ہوں، جس کا ماتھا، یہ ناک، یہ دونوں گھٹنے، یہ دونوں پاؤں انگوٹھے نما انگلیوں کے زمین پہ لگے ہوں، پھر نیت بھی ہو، ارادہ بھی ہو کہ اس ذات کو رب سمجھ کے سجدہ کرے، یہ تو کافر ہے۔ ارے پگلے تو کہاں ہمیں بتائے گا، ہم تجھے بتاتے ہیں توحید کیا ہے۔ رہی بات چومنا، جس سے تمہیں بہت چڑ ہوتی ہے، جس پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے، کیونکہ میں اوپر پہ بیٹھا ہوں، کئی چیزیں ایسی ہوتی جو ہم بیان نہیں کر پاتے، باوجود ضرورت کے بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ چیزوں نے ہمارے دامن میں، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوتی ہیں، مگر میں بتاتا تو کیا کیا کہاں کہاں چوم جاتا ہے، تو کبھی سوچتا بھی نہیں ہے۔ ارے چومنا ایک ہے محبت کی علامت، ایک ہے عظمت کی علامت۔ اگر اپنی ماں کے قدم چومے گا نا تو یہ محبت ہے، باپ کے قدم چوم لے یہ محبت ہے، اولاد کا پیشانی ماتھا چومتا ہے یہ محبت ہے، شفقت ہے۔ آج تک کسی مفتی کا فتویٰ آیا ہوئے، اب میں آگے نہیں جاتا کہ اس کے علاوہ جہاں تک کسی مفتی نے کوئی فتویٰ دیا ہو کہ جی نہیں اے نہ چوم، بلکہ میں گیا ہوں عرب کنٹریز کا تھوڑا بڑا وزٹ ہے، ہاں میں نے دیکھا ہے ایک بار نہیں کم از کم 10 سے 11 بار میرے جانے کا اتفاق ہوتا ہے، اور وہاں تو جو سلام لیتا ہے وہی چومنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہاں تجربہ آپ کر کے دیکھ لیں، کسی عرب کنٹری میں آپ کو جانے کا اتفاق ہو نا تو وہاں جو مسافہ کرتا ہے، جو گلے ملتے ہیں، جو ہاتھ ملاتے ہیں، وہ بھی چومتے ہیں بیٹھ کے ایک دوسرے کو، کہ آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ وہ پگلے ہر جگہ کو نہیں چوما جاتا۔ آج حاجی، اب تو خیر ایسی غیر مسلموں کی حکومت آئی ہے کہ رستے ہی بند کر دیا انہوں نے۔ جب خانہ کعبہ بندہ حاضر ہوتا ہے نا تو کوئی تو غلاف کعبہ کو چومتا ہے، کوئی حجر اسود کو چومتا ہے، کوئی حدیب کے اندر منتظم کے اندر جا کر بیت اللہ کے در و دیوار کو چومتا ہے، کوئی اس کے دروازے کے ساتھ جسے منتظم کہا گیا وہاں لپٹ کر رو رو کر چوم چوم کر دعا کرتا ہے۔ ارے چومنا اور چیز ہے، سجدہ اور چیز ہے۔ ہاں یاد رکھو، اگر کوئی سجدہ کہتا ہے تو اس کے لیے سجدے کی پوری بنیادی ڈیفینیشن، طریقہ سارا بتانا پڑے گا کہ ہاں یہ کر رہا ہے۔ فقط اگر ایک آدمی کسی چوکھٹ کو، اب جاہل ان پڑھ سادہ لوگ، میں نے کئیوں کو دیکھا ہے، مسجد کے قریب سے گزریں گے نا گلی سے تو وہ مسجد کی دیوار کو چومیں گے، انہوں نے بتا پھاڑ لے کیوں چومتے ہو، وہ مسجد کو خدا سمجھ کے چوم رہے، کیا تعظیم ہے اس کے دل میں کہ یہ خدا کا کار ہے۔ وہ پگلے ہر جگہ کے قاعدے کل یہ الگ ہوتے ہیں، ایک ہی رد تیرے ذہن میں پڑی ہے، پتہ نہیں کیا چیز کھا کے بیٹھ گیا تو اللہ کے بندے، یا تو متی ماری گئی تیری کہ تجھے یہ نہیں خبر ہو رہی کہ چومنا اور ہے عبادت اور ہے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ رب کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہے؟ ہم کب کسی کی عبادت کرتے ہیں؟ اور یاد رکھ، جہاں تک ہے وسیلہ، پھر دوسرا سوال آتا ہے دل و دماغ میں کہ جی پھر یہ کیوں چاہتے ہیں؟ رب تو ہے نا جی، ہر جگہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ میں نے کہا رب نے قرآن میں کہا ہے، سورہ مائدہ 6 پارہ اٹھا کے دیکھ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ وسیلے کا تو رب نے قرآن میں حکم دیا ہے۔ ہم داتا کو رب نہیں کہتے، ہم وسیلہ کہتے ہیں کہ یہ رب تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ جیسے آپ فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کے پاس کسی آدمی کا کام ہے، ملنا ہے، ڈائریکٹ اس کا تعارف نہیں ہے، اتنا آپ سے جان پہچان نہیں ہے، علاقہ نہیں جانتا، پھر وہ کیا کرتا ہے، اس ایریے کے اپنے کسی دوست کو، جاننے والے کو، یار فلاں علاقے میں یار کوئی فلاں آدمی سے میرا کام ہے یا فلاں آدمی سے میرے ملنا ہے۔ اب کیا کہو گے، وہ خدا کہ یہ خدا؟
وہ اللہ کے بندے اللہ نے عقل دی ہے، سینس دی ہے. پھر کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو دیتا ہے رب دیتا ہے، پھر ان کی چوکھٹ میں جا کر یہ کہتی ہے یہ دیتا ہے. سن، میں بڑی دعوت فکر دینے کا قائل ہوں. میں کیوں کہتا ہوں میرا کام لڑنا نہیں ہے، میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. میں تو پڑھنے پڑھانے والا بندہ ہوں. لیکن میں پہلا کوشچن یہ کرتا ہوں خدا کے لیے اگر یہی اعتراض ہے نا تو پھر یہ سارے ہاسپٹل بند کروا دو، ڈاکٹر کے کلینک سیل کروا دو. یہ کیوں دوائی دیتے ہیں؟ شفا تو رب نے دینی ہے. چاہیے تو یہ نا کہ جب بندہ بیمار ہو اس کو مسجد میں آ جانا چاہیے. اپنے گھر میں بھی رب کے آگے دعا کرے تو ٹھیک، نہیں تو کم از کم سب سے اہتمام کی جگہ رب کی ہاں سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے. چاہیے نا کہ بیمار مسجد میں آئے، اللہ کے آگے دعا کرے، رب شفا دے. اچھا اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا کرے، سجدہ کر کے کرے، کھڑا ہو کے کرے، بیٹھ کر کرے، نفل پڑھ کے کرے، فرض پڑھ کے کرے، دعا کرے، اللہ شفا دے. ادھر کوئی نہیں آتا، نہیں ڈاکٹر کو لے چلو. کیوں کوئی یہ شفا دینی ہے؟ شفا تو رب نے دینی ہے. کیوں؟ یہ ہے وہ وسیلہ جس کو کوئی مفتی ریجیکٹ نہیں کرتا، کوئی ڈاکٹر ریجیکٹ نہیں کرتا. اور جب کسی اللہ کے نیک بندے کی باری آتی ہے، درویش اور فقیر کی باری آتی ہے، پھر نہیں یہ تنہی پتلی کی توحید کو خطرہ پہ گیا. اور پگلے یہ رب کے مد مقابل نہیں کھڑے ہوتے. یاد رکھ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی لوگوں کی رب کی طرف رہنمائی کی ہے. ہاں اگر ہم حضور سیدی غوث اعظم کی سیرت کو پڑھے نا تو آپ نے کبھی یہ نہیں کہا مجھے مانو، کہا رب کو مانو. کسی ولی کو دیکھ لو. اب جب حضور سیدی داتا غریب نواز کی چوکھٹ میں لوگ آئے تھے، آپ نے بارہا سنا کہ جب آپ نے وہ رائے راجو کا وہ دودھ بند کروایا تھا، وہ جو منظر بنا تھا، وہ ہوا میں اڑنا شروع ہوا تھا، آپ نے اپنے پاؤں مبارک کے اندر آنے والی لکڑ کی کھڑائے جو جوتی مبارک تھی اس کو اچھال کر فرمایا تھا اس کو لے آؤ. یہ ہے ولی کی طاقت. گناہ نے اس کا اپنا ایمان ہے. مجھے پیسے کا قائل ہی نہیں، کیونکہ ہمارا کام صرف بتانا ہے، جھگڑنا نہیں. واللہ یہدی من یشاء، ہدایت رب کے ذمہ میرے نہیں، جسے رب چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور بڑے جو فارغ ہو جاتے ہیں، بڑی وسیع و عریض جہنم بھی، اس کا نقشہ اگر دیکھا جائے نا تو بہت لمبا چوڑا، ایسی نہیں بھرنی. رب نے کہا میں ایسے بھروں گا، ایسے ہی نہیں بھری جا رہی. قرآن اٹھا کے دیکھو 8واں پارہ سورہ اعراف، اس کے اندر رب نے کہا لَأَمْلَأَنَّ جَہَنَّمَ، یہ ضرور بھری جائے گی. کیوں بھری جائے گی؟ کس طرح بھری جائے گی؟ لوکل آئی بھری جا رہی ہے. خدا کے لیے میرا کام صرف بتانا ہے. اگر ہم بات کریں نا حضور سیدی غوث اعظم کی، آپ ہماری طرح جو زندگی گزرتی ہے نا، آپ کی اولاد بھی ہے اور آپ بہت بڑے بزنس مین تھے، کاروباری کیا کرتے تھے. میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ ہمارے امیر کا تصور کیا رہ گیا. میری قوم کو امیر کا تعارف ہی ختم ہو گیا. کچھ الا ماشاء اللہ ان ڈبہ پیروں نے آ کر ستیاناش کر دیا ہمارا. پھر دوسری ہماری قوم کہ یہ بھی نہیں دیکھتی ہے، جبہ کبا ہو بابا نمبر دے رہا ہے بس ٹھیک ہے لگائی چل. یہی تو ہمارا حال ہے. ہم نے یہی کچھ تو دیکھا ہے. ہم نے کب کردار پوچھا، ہم نے کب علم پوچھا، ہم نے کب رسول اللہ کی شریعت کا مسئلہ دیکھ سیکھا، ہم نے کب پوچھا کہ اس کی سیرت ہے کہ نہیں رسول اللہ کی سیرت کے مطابق. ہمارے سامنے داری منڈا آ جائے ہم کہتے ہیں بس برتن دکھا دیا اے ہی ٹھیک ہے. ساڑھے بھراڑے پیر کا پتر ہے، پیر کا پتر ہے کہ یہ رسول اللہ کی سیرت آ گئی ہے، کریم آقا کا اسوہ حسنہ آ گیا ہے. یاد رکھ جو میرے آقا کا فرمان ہے، جو اس سے ٹکرا جائے گا وہ کوئی ہو وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. ہاں فقط اگر زندگی کا کوئی کامل زندگی کا کوئی نمونہ ہے کائنات کے اندر تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے.
یہ جو ہستیاں ہیں نا اولیاء کاملین، یہ اس کا پرتاؤ ہے، عکس ہے. یہ اپنی ذات کی نمود و نمائش نہیں کرتی، اپنی طرف لوگوں کو نہیں بلاتی. اگر ہم حضور خواجہ نظام الدین اولیاء کی عظمت کو سلام کریں نا، آپ مرید ہیں حضور بابا فرید الدین گنج شکر کے. ہاں جی، اور حضور بابا فرید الدین گنج شکر کس درجے کے ولی ہیں، کبھی ٹائم ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، زندگی رہی تو، کہ آپ کن کے مرید ہیں، وہ کون تھے، ان کا مقام کیا تھا. ارے ہم کو نہیں ہے، ہمارے اپنے پلے کوئی کچھ نہیں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے دامن میں، ہاتھ میں جو دامن ہے نا، وہ بڑا بلند و برتر ہے. نسبت بھی ہمیں ناز ہے، ہم نے کئی پڑھا ہے کہ اگر کتے کو بھی نسبت مل جائے نہ دیتا نہیں تو جنت لے جاتا ہے. ہاں یہ قرآن کا فیصلہ بتا رہا ہوں، کبھی موقع ملے تو 15واں پارہ سورہ کہف پڑھ لینا، اس کے اندر یہ واقعہ مل جائے گا. کوئی گھر جا کے ایسے ہی نہ پریشان ہوتا رہے کہ مولانا نے کیا کہا تھا، بیچارے کئی پریشان ہوتے ہیں نا، پھر اس لیے وضاحت کرنا نہیں مناسب سمجھتا. جب آپ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا سید بھی ہیں، اور جب آپ آئے تھے نا بابا صاحب کے پاس، جوانی شباب علم حاصل کر کے اج دبیر بننا ہے، جنہیں 6 مہینے نہائے نہ بال رکھے نے، کو 2-4 کلو لوہا گالے چ پا لیا، پیرا چ پا لیا، پیر تیار ہے، ریڈی میڈ بابا تیار ہے. اور میری قوم نے کی کرنا ہے، بابے کے بغیر پھرنا سادہ نہیں، بھائی کہنا کی اور نہیں، یہ کر دے ہی کچھ نہیں. تو کی نکل گیا، اللہ نے اپنی عقل کا ماتم کر. تو آپ نے فرمایا کہ کچھ پڑھیا بھی ہے، کوئی دین پڑھے ہے، کوئی قرآن پڑھے ہے. ہاتھ باندھ کے عرض کی، یہ نہیں کہا سرکار میں تو درس نظامی پورا کر رہا ہوں، سیاستہ بھی پڑھ رہا ہوں، امام بخاری کی حدیث بخاری تک پہنچ گیا ہوں، پڑھ کے آیا ہوں. عاجزی تو دیکھو، ہاتھ باندھ کے عرض کی سرکار کوئی پڑھیا ہوتا تو تھوڑے کو لا رہا آئے، اس لیے ہوں کہ کچھ پڑھا دے. آپ کی بھی وہ نگاہ تھی تو دیکھ رہی تھی کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. جب نظام کو میں تیار کر کے بھیجوں گا نا، تو جب یہ کام کرے گا نا تو پھر زمانہ جانے گا، ارے جس کا نظام اس شان کا مالک ہے اس کا بابا فرید کی طرح کمال ہوگا. سبحان اللہ. آج پتہ کیا نہیں، یہ تو بس پیر کی رہ گیا، بابا مرید آن گے تے لگر لے آن گے تے چلے گا. نا بابا نا، اسیو پیر نہیں رکھے. ہاں ہم ایسی پیروں کے قائل ہی کوئی نہیں ہے، اس کو اٹھا کر پھینک دو گلی میں بے شک، جو اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ مرید آن گے تو کوئی لے آن گے نا. آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس وقت آپ کے دسترخوان کی وسعت اتنی تھی، جو روزانہ لنگر پکتا تھا اس کے لیے جو پیاز کٹتا تھا، وہ درجنوں اونٹ اس پیاز کے چھلکے اٹھانے کے لیے آتے تھے. کم از کم 7 اونٹ نمک کا سامان لے کے آتے تھے. اور کتنا لنگر پکتا ہوگا ایک وقت میں؟ اس وقت کم و بیش 4 لاکھ افراد کا دسترخوان لگتا تھا. ہاں، اور کبھی موقع ملے تو برات اللہ شبیر پڑھ کے دیکھنا. ایک بار حاکم وقت نے کہا تھا، ارے یہ بابا تو ہمارے اقتدار کو لے ڈوبے گا. بازار میں اعلان کروا دیا کہ ان کے لنگر کو راشن نہ دیا جائے، قیمتاً بھی. خود آپ نے کہا سرکار کو تو بازار والوں کو اوپر سے سختی ہو گئی ہے کہ جن کو لنگر دیتے ہیں تو بازار میں شارٹ ہو جاتا ہے راشن، تو ہمارے لنگر کے لیے ہم پیسے لے کے جاتے ہیں، مفت نہیں لاتے. ہاں ہم پیسے لے کے آتے ہیں. تو فرمایا کون سی مشکل ہے، ہم ان کے تکیے پہ تھوڑے بیٹھے ہیں، تم ادھر جانا، وہ ادھر بازار ہے وہاں چلے جانا، جو سی چیز
حیدر تے اسی سارا صحرا ہی دیکھ لیا فرمایا پتر جانا تیرا کام ہے کتاب میں نے بتائی ہے کسی کو ٹینشن ہو تو بندہ وکیل 24 گھنٹے حاضر ہاں وہ خادم کہتے ہیں ہم جب گئے نا تو واقعی ایک بازار تھا اور ہم سالوں سامان لے کے آئے تھے اور ہم نے پکایا تھا اور یہ کیسے ہوتا ہے اس کی ایک اور مثال دے کے بات آگے بڑھا دیتا ہوں وقت ختم ہو گیا ہے میرے سامنے ہے جب کلندر لاہوری کے بارے میں یہ مشہور ہے نا کہ اس کے پاس بھی ایک بار کوئی بزرگ آئے تھے اور یہ اسٹیشن یہ ریلوے اسٹیشن گڑی شاہو جس نے نہیں دیکھا دیکھ لے آج بھی وہاں اس کی کوٹھی وہ نشان موجود ہے وہ اس کا خادم اس نے لکھا ہے یہ بک کے اندر کہ ایک رات ایسی بھی آئی کہ اقبال کو میں نے دیکھا تذبذب میں پریشانی میں ٹینشن میں فکر میں اداسی میں پریشانی میں کبھی اندر کبھی باہر ٹہلتا میں نے پوچھا ہوا کیا ہے بابا کہتا چل تو سو جا تیرا کام نہیں ہے کہا ساری زندگی میں نے نوکری کی ہے آج تو مشکل میں ہے تو میں سو جاؤں کہا بس کوئی مہمان آنے والا ہے کہا ساری زندگی مہمان آئے ہیں تو خدمت مجھ سے کروائی ہے آج کہتا ہے تو چل کہتا بھی اسی بات میں تھی کہ دستک ہوئی اقبال بھاگا بھاگا خود گیا ننگے پاؤں دروازہ کھولا ایک سفید ریش بزرگ تشریف لائے اقبال نے ان کا استقبال کیا مسافہ کیا عزت و احترام سے لایا بٹھایا ان کے سامنے بیٹھ گیا تو زانو ہو کر اب میں باہر کمرے کے باہر خادم کی حیثیت سے کھڑا وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ آج تک میں نے دیکھا ہے کہ جو آیا ہے اقبال نے کبھی اتنی عزت نہیں کسی کو دی ہاں لوگ اقبال کی عزت بڑی کرتے تھے لیکن آج تو اقبال خود ان کے قدموں میں بیٹھا ہے کہتا تھوڑی دیر گزری نا تو باہر آ کے کہتا ہے جا یہ جگ پکڑ لسی لے کے آ مہمانوں نے لسی کی فرمائش کی ہے ہاں جس کو نہیں پتا انہیں دیکھ رہا نا پتا نہیں جی کی ہے ہاں میں نے کہا نا اس کا نام امام بخش علی بخش تھا اس کا جو خادم تھا موقع ملے تو پڑھ کے دیکھ لینا ہم آبادی باتیں نہیں کرتے کتاب ہمارے ذمہ تاریخ ہے یہ ہماری اگر کوئی باپ بدل لے تو اس کا ٹھیکہ میرا نہیں ہے یہ ہمارے اسلاف ہیں وہ کہتا ہے میں نے کہا بابا یہاں اس علاقے میں اس ٹائم نہیں کہتا ہے جانا تیرا کام ہے نا ٹھیک ہے جی نوکر ساری زندگی گزاری وہاں پر میں نے جنگلے کے باہر نکلا ہوں وہی سڑک ہے وہی رستہ ہے میری زندگی گزر گئی کیا دیکھتا ہوں باہر ایک بابا جی ہے دکان لگا کے بیٹھے آواز دیتے ہیں پتر جلدی آ تو لسی لینی ہے میں حیران ہو گیا کہ میں یہاں شب و روز میرے گزرے ہیں میری زندگی گزری ہے کہا جی کہا چھوڑ تو اس بات کو تو لسی لینی ہے جی سرکار لسی لینی ہے کہا یہ پکڑ ڈال کے دی کہا سرکار یہ پیسے دیے تھے اقبال نے فرمایا جا ساڈا اقبال نال کھاتا چل رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جب واپس آیا لسی دی خدمت کر دی وہ چلے گئے کہتا ہے میں بھی اقبال دے دوالے اقبال کہتا ہے دس کون سی تو جدھر بھیجا سی وہ کون سی اس نے کہا چل چل سو جا تیرا کام نہیں کہتا میں نے کہا دیکھ میں نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا جوانی تیرے قدموں میں گزار دی تیری نوکری کرتے کرتے پورا ہو گیا ہوں یہ راز نہیں بتائے گا تو یہ مجھے قبر تک چین نہیں لینے دے گا تجھے خدا کا واسطہ مجھے بتا دے کہ یہ کون تھے یہ تو میری زندگی کا حاصل تھا میری زندگی میں بڑے بڑے کمال دیکھے ہیں میں نے تیرے پر یہاں آ کر تو میری عقل ہی ڈگمگا گئی اقبال نے کہا سن تو نے بات بڑی کر دی ہے تو نے وعدہ بڑا لے لیا ہے مجھ سے تو نے ایسی ایسی ریکویسٹیں ڈال دی ہیں سن پھر میری زندگی میں کبھی یہ بات نہ کرنا جب تک میں زندہ ہوں کبھی یہ بات نہ کرنا جب میں فوت ہو جاؤں اس کے بعد تیرا اختیار ہے تو سن وہ جو آئے تھے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے اور جن سے تو لے کے آیا تھا وہ داتا علی اجمیری تھے ہاں شرط یہ ہے کہ کسی کا کوئی ہو پھر اگلے نظر بھی آتی ہے کرم بھی کرتے ہیں ایسے
ان کی چوکھٹ پہ بن دیکھے میلے لگے ہیں نا. بے شک بے شک. کس نے دیکھا ہے داتا علی حجویری کو؟ کس نے دیکھا ہے خواجہ اجمیری کو؟ آج ہر کوئی بنا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. دعا ہے اللہ ہمیں ایسوں کا ساتھ نصیب فرمائے.